نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اس مقدس آیہ کریمہ میں جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اس کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس آیہ کریمہ میں فرمایا مردہ مت کہو۔ دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ وہ شہید ہیں، انہیں اپنی فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی، فانی دی اور جاودانی زندگی مل گئی۔ کتنا اچھا سودا ہے، فانی دو اور باقی لو، ناقص دو اور کامل لو، ادنا دو اور اعلیٰ لو۔ یہ سودا صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اور پھر فانی جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر پھر اس پر شاندار بدلہ دیتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو یعنی کہ آج جو جانیں اللہ کی راہ میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئی، تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جوان علی اکبر کا لاشا تڑپ رہا ہے، اون و محمد خاک و خون میں غلطان ہے۔ زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر، شہزادہ گلگو کا باراک بے دوش مصطفیٰ، ننھے معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھائے ہوئے ظلم کا تیر علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بازو کو چھیدتا ہوا پار گزر جاتا ہے۔ گرتا ہوا خون امام علی مقام چلو میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک کر عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہیں، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں ہی راضی ہیں۔ جفا جو عشق میں ہوئی وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ماثبوت بالسنت میں لکھا ہے کہ اپنے جوزی نے اپنے عباس سے ذکر کیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ پر فائز کیا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن قید خانہ سے باہر آئے، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی اسی دن پھاڑا گیا۔ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے 40 سال کا کفارہ ہوگا، اور جس نے شب عاشورہ کو عبادت کی گویا گزارا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی۔ اس روایات سے معلوم یہ ہوا کہ محرم الحرام کی شان بہت بلند ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، اور ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَفَدَّيْنَا بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کی فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔
چشم فلک کو یہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، زمین کانپ اٹھی، پہاڑوں کے دل ہل گئے۔ اتنا سعادت مند ہے، عرض کرتا ہے ابا جان آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ رک جائیں اور میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی؟ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابا جی دیر نہ کیجئے، ساتاجدون انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی دیر نہ کیجئے، اللہ نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ خلیل اللہ بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے دونوں کا یہ منظر دیکھ کر فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدینہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم بے شک تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ادھر حضرت امام عالیہ مقام رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں کو ساتھ لے کر میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنے دست مبارک سے تیار فرما کر میدان کربلا میں روانہ فرما رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ شہید کے جسم پر کسی قسم کا زخم آئے تو اس سے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو؟ جب بھی جسم کاٹا جائے گا اور درد اور تکلیف ضرور ہوگی۔ آپ نے اس کو قرآن کریم سے سورہ یوسف کا بیان سنایا۔ مصر کی عورتوں نے زلیخا کے گھر مہمان ہیں اور کھانا کھانے کے لیے آئی ہیں تو زلیخا کو طعنے دے رہی ہیں کہ تو شہزادی ہے، یوسف بردہ ہے، غلام ہے، اس پر عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے کہا اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لو تو پھر طعن نہ کرو گی، زبان نہ کھول سکو گی۔ عورتوں نے کہا آج ہم نے یوسف کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ جب ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرہ پر پڑی، قرآن کریم فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اس کی برائی بولنے لگیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی، حالانکہ ہاتھ کٹ رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سامنے یوسف علیہ السلام موجود تھے، اور یوسف علیہ السلام کے جمال میں اس قدر محو تھی کہ جسم کٹ گئے اور کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں یوسف سامنے ہو تو تکلیف نہ ہو، اور اگر خالق یوسف سامنے ہو تو درد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب شہید کے جسم پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو زخموں کی درد نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات عرض کرتی جاؤں، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لو امی زلیخا لو رائنا حبیبنہ لاسرنا بالقطع القلوب علی الایدی۔ اگر مصر کی عورتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ شہزادہ حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سوار ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا نیم المراقب، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا نیم الراقب، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں سواری کتنی اچھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سوار کتنا اچھا ہے۔ آخر حسین کون ہے؟ حسین وہ ہیں جن کو
جب سید عالم دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین شاہ بھی ہیں، شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے، جس نے اپنے سر اقدس تو دے دیا، اپنا پاک ہاتھ یزید کی پلید ہاتھ میں نہ دیا۔ حسین تو وہ ہیں جو عابد تھے، اور ایسے عابد کہ انتہائی مظلومی اور بے کسی کے عالم میں شب عاشوراء کی ساری رات اپنے خیمے میں عبادت الہی میں گزاری۔ ایسے عابد کے میدان کربلا کے حق و باطل کے معرکہ میں اپنے جسم اقدس پر کاری زخموں کے باوجود دشت کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ خداوندی میں اپنا سر نیاز سجدہ میں رکھ دیا۔ حسین وہ ہیں جو بہادر تھے، اور ایسے بہادر کے بے سر و سامان ہونے اور سارے دن کے بھوکے پیاسے، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں تنہا ڈٹے رہے۔ ایسے بہادر کہ جن پر تیروں کی بارش بھی ہوتی رہی، نیزوں کا می بھی برسا، تلواروں کا طوفان بھی گرا، مگر آپ کے پائے استقلال میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی۔ حسین وہ ہیں جنہوں نے مدینہ والوں کو کوفہ جانے سے پہلے روکنے پر عظمت اسلام کی خاطر جان دینے کے اور حق و ہدایت کی راہ میں قربان ہو جانے کے جذبہ ایمانی کے پیش نظر یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا: اے مدینہ والو، تمہاری ہمدردی کا شکریہ، تمہاری اس خیر خواہی کا شکریہ، اور تمہاری اس عقیدت و محبت کا شکریہ، لیکن مجھے جانا پڑ گیا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑ گیا خدمت ایمان کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے مگر خدا کا نام رہ جائے۔ وہ حسین ہے جس نے ناموس دین کی حفاظت کے لیے میدان کربلا کی طرف جانے کی اجازت لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، اور گنبد خضرا کی طرف نگاہ اٹھائی، اور پھر روضہ انور کے مقدس جال کو چوما، اور تربت شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلاوے میں لے کر یوں سلام عرض کیا: سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا، اٹھ اے نانا محمد، تیرے در پر ہے حسین آیا، میری منزل کٹھر ہے، مسافر بے نوا ہوں، اے مدد اے رہبر کامل کہ تنہا رہ گیا ہوں، تیرے قدموں سے دنیا اب مجھے دور کرتی ہے، کسی فاسق کی بیعت پر مجھے مجبور کرتی ہے، اسے ضد ہے کہ میں بیعت کروں، ایمان دے ڈالوں، میری خواہش یہ ہے ایمان میں بچا لوں اور جان دے، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول ہیں، اور اس لیے بھی نہیں کہ وہ راحت جان قرار ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اور اس لیے بھی کہ میرے آقا حسین علیہ السلام باقی ہیں، زندہ ہے، حیات ہے، یہی نہیں بلکہ ان کا عمل بھی زندہ ہے، ان کا کردار بھی زندہ ہے، ان کے نام بھی زندہ ہے، اور ان کے غلام بھی زندہ ہیں، ان کے غم میں آنسو بہانے والے بھی زندہ ہیں، اور خاک کربلا بھی زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا يَرْزُقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔